تقلید کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جو امت کے اندر پیدا ہوئی۔ تقلید حرام ہے، اتباع سنت فرض ہے۔ تقلید شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد القادر، متبع سنت تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے امام کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے امام کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے امام کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے امام کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تقلید کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جو امت کے اندر پیدا ہوئی۔ تقلید حرام ہے، اتباع سنت فرض ہے۔ تقلید شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد القادر، متبع سنت تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے امام کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ تقلید کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جو امت کے اندر پیدا ہوئی۔ تقلید حرام ہے، اتباع سنت فرض ہے۔ تقلید شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے امام کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اور میں نے الہ آباد میں تقریر کی تھی، الہ آباد یو پی میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا، عبد القادر جیلانی۔ پڑھیے غنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ زور سے آمین بولتے تھے۔ یہ ساری خصوصیات عبد القادر جیلانی کی، وہ اہل حدیث ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ لیکن ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار، ایک عالم تھے۔ ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار، ایک عالم کہتا ہے
میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن میں نے چونکہ مختصر ہے خطبہ، اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب لے کر کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے یاروں کی خدمت۔ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین اس کا نام ہے، اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی پاکستان سے۔ تو میں آج ان کی کتاب لے کر کے انہی کے کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں کہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا منہج اور طریقہ کیا تھا، اور آج ان کے نام کی 11ویں جو کھاتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا منہج کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاتھ کنگن کو عارسی کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہیں، لیکن ان کی کتاب الحمدللہ موجود ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے، دیکھ لے۔ یہ تو ہمارے باپ کا پریس تو نہیں ہے کہ ہم نے چھپایا ہو نفیس اکیڈمی۔ دیکھیں کتنا زور دے رہے ہیں، ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپایا، تو غوث پاک کی کتاب ہے، تو ان کی کتاب پہ عمل کرو۔ چلو میں آج یہی لے کر آیا ہوں درس میں۔ دوسری جگہ بھی پھر انہوں نے غنیۃ الطالبین کی تعریف کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کے حوالے سے بڑی مستند بات اور ان کی بڑی معتبر کتاب اور بڑی معتبر بات آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں۔ مسلسل یہ دوسرا خطبہ اس موضوع سے متعلق ہے۔ ہم عبد القادر جیلانی کے جو ہے پیچھے جو ہے ہم وہ چلتے ہیں، ہم ان کے جو ہے ماننے والے ہیں اور وہ ہیں۔ اچھا، ماننے والے ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے ان کو بہت سی بار۔ ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا، ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا، ان کے طریقے پر چلنے والا۔ ان کو خود نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہی شافعی تھے، حنفی نہیں تھے مسلکن۔ ان کو خود نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہی شافعی تھے، حنفی نہیں تھے مسلکن۔ نہ ہی ہم نے بعض کی تقلید کرے، بعض کو اپنا رب بنائے۔ ہاں ایک دوسرے کی تقلید کرنا یہ رب بنانا ہوا، کوئی کسی کی تقلید نہ کرے۔ تقلید شرک ہے، تقلید شرک ہے۔ تقلید حرام ہے، شرک ہے۔ عجیب بات ہے، جو شرک ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا، جو حرام ہے وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ بہت ٹھنڈے بیٹھے ہو آپ۔ شرک اور حرام میں فرق ہے۔ ان کے ملاؤں کو شرک اور حرام میں فرق نہیں پتا۔ یہ کس مدرسے کی سند پڑھتے پتہ نہیں، سند رشوت دے کے تو نہیں لیتے یہ لوگ۔ دیکھیں حرام کیا ہوتا ہے، حرام سے اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوتا۔ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن ان کاموں سے گناہگار ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہے۔ مگر اللہ چاہیں گا تو گناہ کو معاف فرما دیں گا، اللہ چاہیں گا تو بخش دیں گا، اللہ چاہیں گا تو سزا کے بعد جنت میں ڈال دیں گا۔ حرام کی سزا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن شرک، اللہ فرماتا ہے کہ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے تقلید حرام ہے، پھر کہتے شرک ہے۔ ابے یا تو حرام ہے تو شرک نہیں، اور شرک ہے تو حرام نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ حرام بھی اور شرک بھی ہے، اس کو خود اصطلاح ہی نہیں معلوم۔ اب چلیے تقلید جب شرک ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ابھی تو تم بڑے تاؤ میں کہہ رہے تھے تمہارے مولوی لوگ کے صاحب غوث پاک شافعی تھے، پھر ایک طرف کہہ رہے غوث پاک ولی تھے، اہل حدیث تھے، تو یہ چوچو کا مربع کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جیسا مطلب ویسا کب جو چاہے بنا لو۔ رفدین کا وقت آ گیا تو مقلد بنا دیا، دوسرے معاملات آ گئے تو اہل حدیث بنا دیا، تو معاملہ کیا ہے؟ آئیے غوث پاک کیا تھے؟ حنبلی تھے۔ سنیے یہ کتاب میں غنیۃ الطالبین کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، جس کا مترجم حافظ مبشر حسین لاہوری ہے۔ وہ خود اس نے ایک جملہ یہاں لکھا ہے، صفحہ نمبر اس کا 26 ہے اور جلد نمبر 1 ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں، یعنی غوث پاک کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے سیار اعلام النبالہ جلد 20 صفحہ 439 اور عبدالحی بن حماد حنبلی نے شجرات الذہب جلد 4 صفحہ 199 اور محمد بن شاکر قطبی نے فوات الوفیات جلد 2 صفحہ 295 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں خود شیخ کے درجہ اقتباسات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔
یہ حوالے کے ساتھ لکھا کہ اتنے سارے علماء نے لکھا غوث پاک حنبلی تھے، غوث پاک حنبلی تھے، اور خود معراج ربانی بھی اقرار کرتا ہے کہ غوث اعظم حنبلی تھے. سن لیجئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے امام کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کی فقہ پر شیخ عبد القادر جیلانی عمل کرتے تھے. تو یہ ہے. لیکن بس آج الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے ہر طرف. دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا، ان کا بھی یہی حال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک محدث تھے، فقیہ تھے. امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ، امام احمد بن حنبل ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے، امام احمد بن حنبل ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے. اور دنیا میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی، یعنی ان کا جو مسلک ہے، بعض لوگ تانے بھی دیتے ہیں لیکن میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسلک ہے جو الحمدللہ قرآن و سنت سے نہایت ہی قریب ہے، بلکہ پورے مسائل چند ایک کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت سے مستفاد ہیں الحمدللہ. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر، انہی کے مذہب پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قائم و دائم تھے. لیکن آج ان کا معاملہ کیا ہے؟ آج یہ کوئی نہیں جانتا کہ امام شیخ عبد القادر جیلانی محدث تھے، شیخ عبد القادر حافظ الحدیث تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں مدرس تھے. اب دیکھ رہے ہیں یہ حنبلی تھے، امام احمد ابن حنبل، اور ان کا مسلک کیسا تھا؟ امام احمد ابن حنبل کا چند ایک مسائل کو چھوڑ کے پورا قرآن و حدیث سے مستفاد ہے. جب قرآن و حدیث سے لگا ہوا ہے، قریب ہے، تو کیوں حنبلی نہیں ہو جاتا؟ پہ غیر مقلد بن کے کیوں بھٹک رہا ہے ادھر ادھر؟ کیا بات. لیکن پاگل بن، جب تجھے معلوم ہو گیا کہ ان کا، تو حنبلی بن جا. تو بہرحال اب دیکھیے دوگلا، خود معراج ربانی کہتے آج الٹی گنگا بہ رہی ہے. الٹی گنگا تو آپ ہی باہر، ایک طرف کہتے اہل حدیث تھے، ایک طرف کہتے حنبلی تھے. آپ کا ایک مولوی بولتا ہے شافعی تھے، ایک بولتا ہے کہ صاحب حنبلی تھے، ایک بولتا ہے کہ نہیں غیر مقلد اہل حدیث تھے اس لیے حنبلی. تو پہلے اپنے گھر کا ہی جائزہ لے لو، اپنی کھچڑی کو صحیح کر لو. آپ یہ چوچو کا جو مربع بنا رکھا ہے اس کو پہلے درست کر لو، اس کے بعد پھر ہم سے بات کرو.